اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 اللہ۔ کتاب ہستی کے سرحد پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کونوں مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں۔ حضور علیہ السلام کو جو اخلاق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، ان کی عظمت و شان کا ذکر قرآن مجید بیان فرما رہا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ یہ قرآن حضور کے اخلاق کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ مجھے یہاں پر وہ لائن یاد آ رہی ہے جو مائیکل ہارٹ نے اپنی بک دا 100 کے اندر لکھی۔ He was Christian۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے دنیا کی ٹاپ 100 پرسنالٹیز ہسٹری کی ریسرچ کے بعد نکالی کہ جب 100 لوگوں کے نام اس نے نکال لیے، تو اب باری تھی ٹاپ آف دا لسٹ ایک نام لے کر آنے کی کہ کس نام کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھا جائے، کس نام کو پہلے نمبر پر رکھا جائے۔ مزید ریسرچ کی، بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بھی حسن و جمال والا اور اخلاق کریمہ والا آیا ہی نہیں۔ السلام علیکم، this is Amjad Farooq and you are watching my YouTube channel. Hope you all are doing well. آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پروقار تقریب یہاں کانسرٹ یونیورسٹی لہاڑی میں منعقد ہو رہی ہے، تو اس میں شرکت ہمارے لیے سعادت ہے، تو ہم وہیں پہ جا رہے ہیں۔ بلاگ جو ہے نا، دس از آل اباؤٹ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور بہت جگہوں پہ جلوس جلسے اور محافلیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ کا انعقاد آڈیٹوریم میں چل رہا ہے، علی شاہ صاحب بھی ہیں وہاں پہ۔ بڑا روح پرور منظر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے، توفیق دی ہے کہ ہم یہ بات کہ حضور پیش کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نظرانہ قبول کرے اور یہ سب کے لیے بابا کرے۔ پہلا نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ درود تیرے لیے ہے، سلام تیرا ہے، درود تیرے لیے ہے، سلام تیرا ہے، خدا کے بعد میرے لب پہ نام تیرا ہے، اور تیرے مقام کی سرحد کو چھو سکا نہ کوئی، تیرے مقام کی سرحد کو چھو سکا نہ کوئی، کہ ہر مقام سے آگے مقام تیرا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی
शहादत हासिल करेंगे डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। क्योंकि हमारे मेहमान जो स्पीकर हैं वो पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह उनका जो खिताब है वो हम लोग सुनेंगे, इसलिए जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है उनके लिए बचाएं। बोलते में सो मोहम्मद अजहर से कि वो आएँ और बारगाह रिसालत महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करें। मोहम्मद अजहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असुबहु बदान तालातिही वल्लैलु दजा मिन वफरतिही। ऐ नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाह 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 अल्लाह। कंजुल करामी मौलन नेआमी हादिल उममी लिशरीअतिही। नेमत का खजीना है मौला, गंजीनाए रहमत है आका। हादी है तमामी उम्मत के और राहनुमा है शरीयत के। अल्लाह 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 अल्लाह। साते शजरूना तक़ल हजरू शक़ल कमरू लिशारतिही। उंगली के इशारे पेड़ चले, हिजाज से पत्थर बोल उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगुष्ठ के एक इशारे से। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद अजहर बारगाह रिसालत महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। सिलसिला इस्लाह खाने को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। रुतबा भी मेरे सर को तेरे दर से मिला है, रुतबा भी मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। रुतबा भी मेरे सर को
تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ آگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اویس مختار آئیں اور بارگاہ رسالت میں حاضری لگوائیں۔ اپنے تو پھر اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے، بے مثل نبی ان کو ہر ایک نے جانا ہے، ہر لب پہ رواں اس کی عظمت کا ترانہ ہے۔ ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، 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 جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ مولا نے کہا جبرائیل کعبہ پہ لگا جھنڈے، مولا نے کہا جبرائیل کعبہ پہ لگا جھنڈے، محبوب کی آمد ہے، دنیا کو بتانا ہے، محبوب کی آمد ہے، دنیا کو بتانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ تمام حضرات باواز بلند حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تیری جناب کے جیسی کوئی جناب جواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تلا جواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، آپ کے آگے کوئی
जवाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की रफ्तार सुनते हैं और खड़े रहते हैं अहले तख्त भी उनकी दहलीज पर। खड़े रहते हैं अहले तख्त भी उनकी दहलीज पर। फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं। आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करेंगे उसामा, मोहम्मद उसामा। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न देखा के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रसूल मुस्तफा के ये, मोहम्मद मुस्तफा के ये, खुदा के बाद बस वो है, उसके बाद क्या कहिए। रसूल मुस्तफा के ये, मोहम्मद मुस्तफा के ये, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए। शरीयत का है ये इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाजा है, महबूबे खुदा कहिए। मुल्तमिस हो मोहम्मद तलहा से कि वो आएँ और बारगाह सलात महब में अकीदत के फूल निशान करें। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ारे दीदार अता करना। सुभान अल्लाह। इस सरे वर्ग पर जो नाम अहमद रकम न होता, किताब हस्ती के सरे वर्ग पर जो नाम अहमद रकम न होता, वजूद हस्ती उभर न सकती, वजूद रहो करम न होता। किताब हस्ती के सरे वर्ग पर जो नाम अहमद रकम न होता, वजूद हस्ती उभर न सकती, वजूद रहो करम न होता। जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिल दोनों मकान होती अगर वो शाहे उमम न होता। बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर करेंगे मोहम्मद ज़ीशान। सब मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। ऐसी जुल्फ़े
نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جو چہرہ نکھرے تو ہوگی صبح، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکھرے تو ہوگی صبح، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، اور بروز محشر حسین سارے ہوں گے یکجا مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے ہوں گے یکجا مقابلے کو، تو سب سے پہلے یقین مانو، تو سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ سلسلہ اسناخانی اپنے اختتام پر پہنچا، اور بلا تاخیر ہمارے آج کے جو مہمان مقرر ہیں ان کے نورانی، وجدانی اور ایمانی خطاب سے پہلے یہ اشعار کے پوچھیں گے حشر میں سبھی سرکار کہاں ہیں، پوچھیں گے حشر میں سبھی سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں، پوچھیں گے حشر میں سبھی سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں، اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں۔ بلا تاخیر انتظار کی گھڑیاں ختم، الحمدللہ آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں، سرزمین بہاول نگر سے آپ تشریف لائے ہیں، جناب حاجی حافظ محمد اظہر اتاری صاحب، دعوت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے اور انگلش کے آپ ایک اسکالر ہیں، برٹش کونسل کے آپ ایکسپرٹ ٹرینر بھی ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے حجاج کرام کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے، حج پہ جانے سے پہلے جو تربیت دی جاتی ہے، آپ اس کے آفیشیل ٹرینر بھی ہیں، اور حال ہی میں آپ پاکستان قرت اور جو نعت کا کمپٹیشن ہوا ہے اس کے بھی آپ ونر ہیں۔ میری مراد حاجی حافظ محمد اظہر اتاری صاحب کہ وہ آئیں، اسٹیج تشریف لائیں اور اپنے نورانی، وجدانی اور ایمانی خطاب سے ہمارے اذہان قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. معزز سامعین و حاضرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کی گجر نشاور کرنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب احادیث میں نقل کیے جاتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور تاجدار دو عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم، نبی مکرم، شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، فرمایا بروز قیامت اس سے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست، کتنا پیارا نسخہ عطا فرما دیا۔ فقط 10 ٹائمز درود و سلام پڑھا جائے صبح کے وقت اور شام کے وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں دنیاوی لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی صاحب منصب شخص ہوتا ہے، صاحب عزت شخص ہوتا ہے، ہمارا سینئر ہوتا ہے، کوئی آفیسر ہوتا ہے، کوئی منسٹر ہوتا ہے، تو اس سے اگر ہماری اچھی سلام دعا ہو جائے، اس کے ساتھ اچھے مراسم ہو جائیں، تو ہم اس وقت پھولے نہیں سماتے کہ یار میرا فلاں انسان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے۔ ایک عجیب سا کانفیڈنس ہمارے اندر آتا ہے، جبکہ اس کے پاس یہ عہدہ نہ جانے کب تک ہوگا، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن قربان جائیے اس ہستی کی عظمت و شان پر کہ جن کے صدقے میں رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا، قیامت کے دن جس خوش نصیب کو ان کا قرب نصیب ہو جائے گا، اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ان کا قرب پانے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم ان کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھاتے ہیں۔ ارشاد فرمائے قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ تو محبت کے ساتھ اب بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایک مسلمان کے لیے ہر معاملے میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا آج ہم حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کے حوالے سے کچھ گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یوں تو حضور علیہ السلام کے اتنے اوصاف ہیں، اتنے اوصاف ہیں کہ اگر ان کا بیان کیا جائے تو زندگی نہیں زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا کہ زندگیاں بیت گئیں
اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو جو دیگر خصائل اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو جو اخلاق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ان کی عظمت و شان کا ذکر قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ پارہ نمبر 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ یہ قرآن حضور کے اخلاق کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت ایک واقعہ انشاءاللہ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک شعر ناز شریف کا جو حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کے حوالے سے لکھا گیا، آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس شعر میں شامل ہوں تاکہ آپ کا مزید ذوق بڑھے اور حضور علیہ السلام کی محبت دل کے اندر مزید جوش مارے۔ تو کیا لکھا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ۔ ایک صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ ارباب ذی وقار، ارباب المدانش، احباب ذی وقار آپ تشریف فرما ہیں۔ یقیناً تاریخ کے اس خوبصورت واقعے پر یقیناً آپ کی نظر اس سے گزری ہوگی۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے کی یہ بات ہے کہ آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کھجوروں کا ایک معاہدہ کیا، ایک اگریمنٹ کیا۔ ابھی اس کی مدت پوری ہونے میں 2 سے 3 دن باقی تھے کہ حضرت زید بن سعنہ مسجد شریف میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی محفل میں انتہائی سخت لہجے کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر یہ کہنے لگے کہ اے محمد، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو نہایت غضبناک نظروں کے ساتھ گھورتے ہوئے اس سے کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کرے گا؟ اللہ پاک کی قسم، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا ادب مانے نہ ہوتا تو ابھی تلوار سے میں تیری گردن کو اڑا دیتا۔ یہ سن کر دو جہاں کے تاجدار محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دیتے اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے اور یوں ہم دونوں کی مدد کرتے۔ تم کیوں اس پر سختی کر رہے ہو؟ Let him speak. Let him behave as he wants to. اس پر کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو ساتھ لے جاؤ، اور اگرچہ ابھی معاہدے میں 2 سے 3 دن باقی ہیں لیکن جو ہماری طے شدہ کھجوریں تھیں وہ ان کو دے دو، اور ان سے کچھ زائد کھجوریں بھی ان کو دے دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ زائد کھجوریں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیں تو حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اے عمر یہ زائد کھجوریں کیوں دے رہے ہو مجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زائد کھجوریں اس لیے دے رہا ہوں
کہ میں نے ٹیڑھی نظروں سے تیری طرف دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تیری دل جوئی کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے یہ کچھ زائد کھجوریں بھی حضور کی طرف سے تجھے دی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر حضرت زید بن ثانیہ کہنے لگے، اے عمر کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم زید بن ثانیہ ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ تو آگے سے جو جواب انہوں نے دیا وہ سننے والا کہنے لگے، اے عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنے مذہب کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی خوبیوں کو پڑھا وہ سب حضور کی ذات میں دیکھی۔ صرف 2 خوبیاں ایسی تھیں جن کی جانچ کرنا باقی تھا، جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ 2 خوبیاں کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور دوسری خوبی یہ کہ ان کے ساتھ جس قدر جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم، ان کا صبر و تحمل، ان کا پیشنس، ان کا ٹالرنس مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ چنانچہ ان دونوں خوبیوں کو میں نے حضور علیہ السلام کی ذات میں پا لیا، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اپنا آدھا مال حضور کی امت پر صدقہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ کیسا اخلاق ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ شاعر لکھتے ہیں، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، کہ اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ مجھے یہاں پر وہ لائن یاد آ رہی ہے جو مائیکل ہارٹ نے اپنی بک The 100 کے اندر لکھی۔ He was Christian۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے دنیا کی ٹاپ 100 پرسنالٹیز ہسٹری کی ریسرچ کے بعد نکالی اور ان کی ایک لسٹ تیار کی، اور ایک کتاب لکھی جس کا نام The 100 رکھا۔ اب اس میں کیا تھا کہ جب 100 لوگوں کے نام اس نے نکال لیے تو اب باری تھی ٹاپ آف دا لسٹ ایک نام لے کر آنے کی کہ کس نام کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھا جائے، کس نام کو پہلے نمبر پر رکھا جائے۔ مزید ریسرچ کی، بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بھی حسن و جمال والا اور اخلاق کریمہ والا آیا ہی نہیں۔ سب سے پہلا نام اس نے لکھا ٹاپ آف دا لسٹ، وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا۔ اور پھر وہ ریمارکس دیتا ہے، کامنٹ کرتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular level۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ایسی حیات مبارکہ ہے جو نہ صرف مذہبی لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی حضور کا ثانی نہیں ملتا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا، سب پڑھیں گے، مل کے پڑھیں گے، اس بات کا اظہار کریں گے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے سبحان اللہ ہیں ایسا نہیں کوئی،
ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے کو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ٹوٹے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جیسے میرے سرکار نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا سبحان اللہ. آئیے 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضور سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. آپ کی ایک اسمائل سے، آپ کی ایک مسکراہٹ سے، آپ کے ایک اچھے انداز سے بات کر لینے سے کسی مسلمان کے دل میں اگر خوشی داخل ہو جائے تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. ارشاد فرمائے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو. اور پھر ارشاد فرمائے اور مقام پر کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا کرو، چاہے وہ نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو. آج کے اس خوبصورت پروگرام سے، آج کی خوبصورت محفل، روحانی محفل سے ہم سب بھی یہ ذہن لے کر جائیں، یہ نیت لے کر جائیں کہ ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کی کوشش کریں. جب بھی کسی مسلمان سے ملیں خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، مسکراہٹ کے ساتھ ملیں، اس سے اس کے دل کے اندر خوشی داخل ہوگی. مسکرانا بھی صدقہ. اور پھر فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں نہیں پائی جا سکتی. یہ کسوٹی بھی ہے. فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں پائی جا سکتی. فرمایا اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ. جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، دین کی حقیقی سمجھ اور محبت رکھنے والا ہوگا، دین کی حقانیت پر یقین رکھنے والا ہوگا،
وہ حضور کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے خوش اخلاقی کا پیکر ہوگا، خوش اخلاقی کو اپنانے والا۔ آئیے سنتے ہیں میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کیسی تھی، اس کی ایک جھلک ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اس نے اخلاق کے پیکر سب نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے، غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ دو جہاں کے تاجدار ہیں، کونین آپ کی خاطر بنائے گئے، اللہ کے محبوب ہیں، معراج کے دولہ ہیں، لیکن سادگی اور غلاموں سے محبت کا عالم دیکھیے کہ کوئی بھی غلام آ کر حضور کو دعوت پیش کرتا ہے، حضور اسے قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اور جو کی روٹی اور سادہ کھانے کی دعوت پیش کی جاتی تو آپ علیہ السلام اسے قبول فرما لیتے۔ غریب افراد بیمار پڑتے تو ان کی عیادت فرمانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، غریب اور نادار لوگوں کو صحبت کا شرف عطا فرماتے اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان مل جل کر نشست فرمایا کرتے۔ آیت نمبر 199، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ ترجمہ، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارکہ ایسا اخلاق مبارکہ کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ڈیلی بیسس پر کوئی ایک اچھی بات، ایک اچھی چیز ہم سیکھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری لرننگ کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا، اخلاق بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے سینے کے اندر انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی محبت رسول پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاجی حافظ محمد اظہر عطاری صاحب اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور کر رہے تھے۔ ملتمس ہوں ہمارے ڈائریکٹر صاحب کانسرٹ یونیورسٹی اسلام آباد وہاڑی کیمپس ڈاکٹر سلیم فاروق شوکت صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ Haji Yadar sahab, respected colleagues and very dear students, earlier part تھوڑا مس ہو گیا، لیکن جو سورا بڑا ہی اچھا لگا، اور حاجی صاحب نے بڑی تفصیل سے اسوہ حسنہ پر بڑی دور رس اور بڑی ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔